اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اپنے ہندو دوست کو کہا کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کیا کریں، اللہ ایک ہے، کیوں پتھروں کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان بھی تو پتھر کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی تو اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جہاں زیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے۔ جہاں زیب بھائی، آپ اپنے اس ہندو دوست کو بتا دیں کہ مسلمان بیت اللہ کے آگے بیت اللہ جو سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، اور مسلمان جو کعبہ ہے اس کو معبود نہیں سمجھتے، تبھی کعبہ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کی چھت پہ بھی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں کعبہ مقصد نہیں ہے، وہ جہت مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مخصوص جہت کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرو، تو اس جہت میں علامت کے طور پر بیت اللہ کو بنایا گیا ہے، تو وہ اس کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ مسلمان جو کعبہ ہے اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی طرف رخ کرو۔ جبکہ ہندو جو پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو انہی بتوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، جبکہ ہم کعبہ کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان۔ کعبہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو بے جان چیز ہے۔ تبھی کعبہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی ہوا ہے ماضی میں، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حکم تھا کہ وہاں رخ کر کے نماز پڑھا کرو، پھر اللہ نے اس حکم کو چینج کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مخصوص سمت اللہ نے کیوں رکھی ہے۔ وہ سمت اس لیے رکھی ہے کہ مسلمان نماز میں سب ایک ہی طرف رخ کیا کریں۔ اگر ایک مخصوص سمت نہ ہوتی تو انسان کی طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا۔ جیسے جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک سمت متعین کر دی، بھائی جہاں بھی دنیا میں تم ہوگے تو تمہاری رخ جو ہے نا اس طرف ہوگا۔ تو اللہ نے بتا دیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ رخوں میں کچھ نہیں رکھا، کدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہے، لیکن ایک تمہاری طبیعت کو انتشار سے بچانے کے لیے، ایک انسان کی جو ہے نا کہ یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص سمت کی طرف جب اس کو بتایا جائے کہ یہی سمت ہے تمہارے لیے مقدس، تو اس میں اس کی عبادت میں دل جمعی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس میں مسلمانوں کا اجتماع بھی ہے، اللہ نے بتا دیا یہ میرا گھر ہے اور اس کا طواف کیا کرو، تو میرے گھر کا طواف میں یہی سمجھوں گا جیسے میرا طواف ہو رہا ہے، تو سارے مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ ہندو جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے ہیں انسانی شکل کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جبکہ ہم بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اس لحاظ سے کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے۔ نہ نہ نہ، وہ کعبہ ہے، وہ تو پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہمیں نقصان۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے نا اس کا بوسہ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے جو چوم رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، ورنہ اللہ کی قسم نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن مجید۔ تو ہم چونکہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور ہمارے پاس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے مضبوط دلائل بھی ہیں، تو اللہ نے دلیل سے بتا دیا اور دلیل سے ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جبکہ آپ جو پتھروں کے بنے ہوئے بت تلاش کر رہے ہو اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ ان کے سامنے جھکو۔ تو اس لیے آپ نے تو صرف باپ دادا سے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس سچے نبی کی تعلیمات ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مسلمان جو بیت اللہ یا کعبہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو معبود سمجھ کے نہیں جھکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ اگر یہاں نہ بھی ہو تو ہم اس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی ہوں تو ہم بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت تو ہمارا اس جو تعمیر ہے نا جو کعبہ ہے اس کی اینٹوں کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہماری نماز جو گزر رہی ہوتی ہے، ہمارا سجدہ وہ تو بیت اللہ کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل پتہ چلا وہ سمت مقصد ہے کہ اس سمت کی طرف تم نے رخ کرنا ہے، وہ کعبہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ پھر میں بتا دوں یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ رخ تو آپ کا سامنے ہوتا ہے، لیکن چھت پہ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس سے کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جو سمت ہے وہ تو زمین سے لے کے آسمان تک ہے، تو آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں اس سمت کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی کہ اس سمت مقصود ہے۔ تو
اور اللہ نے اس جگہ کو اپنا گھر قرار دے دیا، تو ہم اسے معبود نہیں سمجھتے۔ اس لیے آپ اپنے ہندو دوست کو بتائیں کہ آپ جو پتھروں کو پوج رہے ہو، آپ تو اس کی عبادت کر رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یہ اللہ سے، بھگوان سے آپ کی ریکویسٹ کرے گا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کعبہ تو اللہ سے کوئی گزارش نہیں کر سکتا۔ کعبہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، وہ تو پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ بس اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے، اپنی طرف نسبت کر لی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کر لو، تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری طرف مجھے سجدہ کیا ہے تم نے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے کعبہ میں اور ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اس تصور میں۔ اللہ اکبر اللہ